ثواب کے حقدار ہو جائیں. باہر آنے کا کوئی مقصد نہ ہوگا جب تک کہ فرض ادا کرنا آ جائے. صلوات پڑھیں آپ حضرات محمد محمد وآل محمد صلوات. رحم اللہ من قرأ الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين بالقاسم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أما بعد فقد قال الله تبارك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بضعة مني. صلوات على محمد وآل محترم سامعین کرام، بزرگان عزیز، برادران معزز، شاید پہلی بار آپ کے دیار میں آنے کا شرف حاصل ہوا ہے، لیکن یہ جو مجمع ہے اور یہاں کی جو انجمن ہے، اس سے ملاقات میری ہو چکی ہے. متو پور میں ملاقات ہو چکی ہے. وہاں پر ماشاءاللہ سے میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ کھنوائی کا مجمع جو ہے وہ بڑا بیدار مجمع ہے. ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. دنیا ہم سے سوال کرتی ہے کہ کوئی بھی دقت آتی ہے آپ کو، آپ فرش عزا بچھا لیتے ہیں. کوئی پروٹیسٹ کرنا ہو تو آپ فرش عزا بچھا لیتے ہیں. کوئی خوشی ہوتی ہے تو فرش عزا بچھا لیتے ہیں. کوئی غم فرش عزا، کوئی سیوم فرش عزا، کوئی 40واں فرش عزا. ہر پرابلم میں آپ فرش عزا کیوں بچھا لیتے ہیں؟ سب سے بڑا دنیا کا سوال یہی ہے کہ فرش عزا بچھا کیوں لیتے ہیں؟ ملتا کیا ہے آپ کو؟ تو ہم نے کہا سب کچھ. ہم نے کہا سب کچھ ہمیں اس فرش عزا سے ملا. علم ہمیں فرش عزا سے، حلم ہمیں فرش عزا سے، تقویٰ
ہمیں فرش ازا سے، ہمت ہمیں فرش ازا سے، حوصلہ ہمیں فرش ازا سے، غیرت ہمیں فرش ازا سے، جذبہ ہمیں فرش ازا سے، بیداری ہمیں فرش ازا سے، صلاحیت ہمیں فرش ازا سے، علم کی بلندی ہمیں فرش ازا سے، پنجتن ہمیں فرش ازا سے، پوری کائنات کا علم ہمیں فرش ازا سے ملا۔ اور یاد رکھے دنیا، ہم وہ قومیں نہیں ہیں جو در بدر مانگے، ہم وہ قوم ہیں جو صرف ایک در سے مانگتے ہیں، جسے در سیدہ۔ تھوڑا سا آگے آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے۔ ہم وہ قومیں نہیں ہیں جو در بدر مانگے، ہم وہ قوم ہیں جو صرف ایک در کو جانتے ہیں اور اسی پر سر جھکا دیا کرتے ہیں۔ یاد رکھے دنیا، اگر دعویٰ ہے تو دلیل سن لیجئے۔ جب ایک چادر جناب سیدہ کی ایک یہودی کے گھر میں پہنچی تو 80 بے ایمان کو با ایمان کر دیا۔ سیدہ کی ایک یہودی کے گھر میں پہنچی تو 80 بے ایمان کو با ایمان کر دیا۔ کہیے تو جملہ بدل کر کے کہہ دوں 80 کافروں کو مسلمان کر دی، 80 کافروں کو مسلمان کر دیا، 80 یہودیوں کو مسلمان کر دیا۔ فقط چادر گئی ہے، جناب سیدہ نہیں۔ فقط چادر کا یہ کمال ہے کہ 80 بے ایمان با ایمان ہو گئے تو جس فرش ازا پر سیدہ آ جائے۔ جس فرش ازا پر جناب سیدہ آ جائیں، جس فرش ازا پر جناب سیدہ آ جائیں، یاد رکھے دنیا، غریب کی غربت دور ہو جائے، فقیر کی فقیری دور ہو جائے، جاہل کو علم مل جائے، ذلیل کو عزت نصیب ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ فقط چادر گئی ہے تو 80 بے ایمان کو با ایمان کر دیا۔ یاد رکھے فقط چادر کا یہ کمال ہے تو جس فرش ازا پر جناب سیدہ آ جائیں تو ہمیں پوری کائنات یہیں سے مل جاتی ہے، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چادر کا کمال ہے، فقط چادر، فقط چادر۔ اچھا چادر کیا ہے؟ چادر ہے زینت بدن، محسوس کر رہے ہیں؟ چادر ہے زینت بدن۔ ابھی آپ چادر کا کمال سن رہے ہیں، چادر ہے زینت بدن، خون ہے جزو بدن۔ محسوس کریے کوئی بات کہہ رہا ہے، خون ہے جزو بدن۔ فقط چادر گئی ہے، چادر کا کمال آپ نے سن لیا، خون کا بھی کمال سن لیجئے۔ 1400 سال کے بعد بھی اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ اگر اپنے شباب میں آتا ہے تو زمانے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اہل بیت کے خون کا ایک قطرہ، فقط قطرہ، 1400 سال کے بعد بھی اہل بیت کے خون کا قطرہ اگر شباب میں آتا ہے تو زمانے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اب وہ خون کا قطرہ چاہے قاسم سلیمانی کے شکل میں ہو، چاہے حسن رسول اللہ کے شکل میں ہو، چاہے سیستانی کے شکل میں ہو، چاہے خامنئی کے شکل میں ہو، فقط قطرے کا یہ کمال ہے۔ 1400 سال کے بعد بھی اگر اپنے شباب میں آتا ہے تو زمانے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ جب پورا خون اہل بیت پردے سے آئے گا، صلوات پڑھ دے محمد لیکن نعرے کا جو ثواب ہے، آپ جب نعرہ لگا دیتے ہیں تو پہلا تو یہ ہے کہ ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ جیسے ہی نام علی پہ آپ نے نام لیا، مولا کائنات کا نام لیا، آپ کو ثواب مل گیا۔ لیکن یاد رکھیے نعرے کی دو وجہیں ہیں۔
ایک تو آپ نے علی کا نام لیا اور آپ کو ثواب مل گیا، لیکن غدیر کی بھی یاد تازہ ہونی چاہیے، اور جو زیادہ تو دونوں ہاتھ کو بلند کر کے نعرہ لگنا چاہیے، بلند کر۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک اہل سنت عالم دین سے کسی نے سوال کیا کہ بھائی آپ علی کا ذکر کر آپ سنی ہیں، تو اس نے کہا 100%۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، عالم دین کی بات ہے، سنی عالم دین، اسے کسی نے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ سنی ہیں، کہا 100%، کہا علی کا ذکر کرتے ہیں، کہا 100%، کہا یہ بتائیے علی اور صحابہ میں فرق ہے، کہا 100%، کہا علی کا ذکر کرتے ہیں، کہا 100%، سنی ہے، کہا 100%، کہا علی اور صحابہ میں فرق ہے، کہا 100%۔ اب میری طرف نگاہیں ہوں تو میں جملہ آپ کے حوالے دے رہا ہوں، انہوں نے کہہ کے نہیں کر کے بتایا، کہا علی اور صحابہ میں فرق کیا ہے، کہا میری طرف دیکھیے تو میں بتاتا ہوں، سب کو خلافت ملی ایسے، علی کو خلافت ملی ایسے۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں مل جل کر کے بابا سے۔ تو سب کو جو خلافت ملی وہ ایسے، علی کو ملی ایسے، تو نعرہ جب لگے تو دونوں ہاتھ بلند کر کے ہونا چاہیے، کیونکہ علی کا نام لے رہے ہیں، توجہ چاہتا ہوں۔ تو لہٰذا میں اپنے عنوان سے اپنے آپ کو قریب کر دوں اور آپ کو بھی قریب کر دوں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں۔ جز یعنی کیا؟ رسالت کا جز، توجہ چاہتا ہوں، رسالت کا جز، جز کا کیا مطلب، ٹکڑے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آیا جسم کا ٹکڑا، آنکھ کا ٹکڑا، اعضاء و جوارح کا ٹکڑا؟ کہا نہیں، ان ٹکڑوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، جز یعنی رسالت کا جز، توجہ چاہتا ہوں، یعنی جو صلاحیت پیغمبر میں ہے وہی فاطمہ میں ہے، جو صلاحیت پیغمبر میں ہے وہی فاطمہ میں ہے۔ اب اگر میں ایک مثال دے دوں تو میرے چھوٹے بھائیوں کے لیے واضح ہو جائے بات کہ یاد رکھیے، اگر آپ کسی ہاسپٹل میں جائیں، آپ کو کوئی پرابلم ہو جائے، کوئی مشکل ہو جائے، بخار کرونا کا زمانہ ہے، ہو گیا بخار، تو کہیں گے بھیا جائیے بلڈ جانچ کرا کے آئیے۔ تو جب بلڈ جانچ کرنے کے لیے آپ لے کر کے، ایسا تو نہیں ہے کہ پورا ہی آپ کا خون لے لیا جائے گا، ایسا پورا خون تو لیا نہیں جائے گا کہ 2-4 بوتل جو ہے پیتھولوجی والا نکال لے، تو ایک ہی 2 قطرہ لیتا ہے، پورے اندازہ لگا لیتا ہے کہ پورے بدن میں آپ کے، پورے بلڈ میں آپ کے کیا ہے۔ کہا کیسے پتا چلا؟ کہا اس قطرے سے پورے کا اندازہ، توجہ چاہتا ہوں، نہیں جزو رسالت کو آپ سمجھیے نا، جزو پیغمبر کو سمجھیے۔ کہا اس قطرے سے پورے کا اندازہ، مجھے نہیں سمجھ میں آئی بات، یہ قطرے سے پورے کا کیا اندازہ؟ مجھے حیف ہے ایسے لوگوں کے اوپر جو ڈائریکٹ پیغمبر کو سمجھنا چاہ رہے تھے، اما پہلے فاطمہ تک آئے ہوتے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پہلے فاطمہ تک آتے، پھر اس کے بعد پیغمبر۔ اس کا مطلب کہ آپ کو محمد بھی سمجھ میں نہیں آئے، محمد بھی آپ کو بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آئے، تو رسالت اور ان کا گھرانہ جو با فضیلت ہے، ایسے مقام پر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، ہمارے یہاں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، جو فضائل کا مجموعہ ہے، جو فضیلت کا مجموعہ ہے اہل بیت کے سلسلے سے، اور ماشاءاللہ سے ہمارے یہاں جو جوان بیٹھے ہوئے ہیں اور جو بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مولانا حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، خدا ان کو سلامت رکھے، ہمارے یہاں گھروں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، حدیث قصہ فضائل اہل بیت کا مجموعہ ہر آدمی جانتا ہے، مجھے ترجمہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہر آدمی اس کے ترجمے سے بھی واقف ہے اور ہر فنکشنز میں اس کو پڑھا بھی جاتا ہے۔ بڑی مبارک کتاب ہے حدیث قصہ، اہل بیت سے منسوب ہے، اور اس میں ایک جملہ ہے فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا۔ یاد رکھیے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم مکمل ہو گئے، ہم مکمل ہو گئے۔ تھوڑی دیر آپ میرے ساتھ رہیے، ہم مکمل ہو گئے، فَلَمَّا اكْتَمَلْنَا جَمِيعًا، ہم مکمل ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کیا مطلب ہم مکمل ہو گئے؟ مکمل کا لفظ جیسے ہی جناب سیدہ آئیں تبھی استعمال ہوا،
نہیں محسوس کریے. فلما اکتملنا جمیعا، ہم مکمل ہو گئے. شہزادی پیغمبر آئے تو مکمل کی سند نہیں، علی آئے مکمل کی سند نہیں، حسن آئے مکمل کی سند نہیں، حسین آئے مکمل کی سند نہیں. لیکن جیسے ہی آپ آئیں آپ نے ایک محسوس کریے توجہ چاہتا ہوں، فلما اکتملنا جمیعا کی ایک قید لگا دی کہ ہم مکمل ہو گئے. یہ آپ بتانا کیا چاہ رہی ہیں؟ کہا نادان تجھے نہیں پتا، دروازے کے باہر بہت لوگ انتظار کر رہے ہیں. دروازے کے باہر بہت لوگ انتظار کر رہے تھے، سب کا دروازہ میں نے بند کر دیا. فلما اکتملنا جمیعا، ہم مکمل ہو گئے. تو اب جملہ کھنوائی کے مجمع میں دے کر کے جا رہا ہوں انشاءاللہ. جب یاد آ جائے تو دعاؤں سے حقیر کو نواز دیجیے گا اور نسلیں یاد رکھیں گی. دیکھیں ایک مکمل مجھے چادر میں ملا، ایک مکمل فلما اکتملنا مکمل، ایک مکمل مجھے چادر میں ملا، ایک مکمل مجھے غدیر میں ملا. مکمل کو بیدار ہو کر کے سن لیجئے آپ. فلما اکتملنا جمیعا، ہم مکمل ہو گئے. ایک مکمل مجھے چادر میں، ایک مکمل مجھے غدیر میں. تو کہیے جملہ کر کے چلا جاؤں آپ کے سامنے. اگر چادر میں فاطمہ نہیں تو پنجتن نامکمل، اور اگر دین میں علی نہیں تو دین. ایک صلوات پڑھے محمد. بات واضح ہو رہی ہے آپ کے لیے. اگر چادر میں، یاد رکھیے چادر میں فاطمہ آ جائیں تو پنجتن مکمل، اور دین میں علی آ جائیں تو دین مکمل. دین میں علی آ جائیں تو دین مکمل. اور یاد رکھیے یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، جناب سیدہ کی فضیلت اگر پوچھنا ہے اور دیکھنا ہے تو ان لوگوں سے پوچھے اور دیکھے، ان کو سمجھے تو جناب مقام جناب سیدہ سمجھ میں آئے گا. جب ہم فضا پر غور کریں، توجہ چاہتا ہوں، عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول آ کر کے جناب فضا سے یہ سوال کرتے ہیں. فضا آ کر کے فضا سے، جناب فضا سے آ کر کے عبداللہ ابن مسعود سوال کرتے ہیں، فضا یہ بتائیے آپ نے تو بڑی جنت کما لی، آپ نے تو بڑی جنت کما لی، اب آپ کو ضرورت کیا ہے؟ آپ حسن کی خدمت کرتی ہیں، آپ حسین کی خدمت کرتی ہیں، آپ جو ہے سیدہ کونین کی خدمت کرتی ہیں، آپ علی مرتضیٰ کی خدمت کرتی ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے تو جنت کما لی ہے، اب آپ کو کسی چیز کی کیا ضرورت؟ کہا عبداللہ ابن مسعود. کیا جواب، لطیف جواب جناب فضا نے دیا ہے عبداللہ ابن مسعود کو، بہترین جواب آپ سنیے. کہا عبداللہ ابن مسعود صحبت پیغمبر میں بیٹھنے کے بعد معرفت اتنی ہی پہنچی، معرفت اتنی ہی پہنچی کہ اتنا ہی صبح سمجھ میں آیا کہ ہم نے جنت کما لی. یاد رکھو عبداللہ ابن مسعود، میں اس گھر میں رہتی ہوں جس گھر میں سیدہ رہتی ہے، اور اس سے بڑی جنت دنیا میں کوئی اور. ایک صلوات پڑھے محمد والے. اس سے بڑی جنت کوئی ہو نہیں سکتی. تو اشارت الی بیتہا، اس گھر کی طرف اشارہ کر کے جناب سیدہ نے اشارت، دور تھی تو اشارہ کیا، یہ وہ گھر ہے. توجہ چاہتا ہوں، اشارت الی بیتہا، اس گھر میں فضا رہتی ہے. یہ وہ گھر ہے عبداللہ ابن مسعود، سن لو، یہ وہ گھر ہے کہ جہاں پر آیت تطہیر کے نزول کے بعد، میں کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، آیت تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے تک، آیت تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے تک پیغمبر سلام کیا کرتے تھے. توجہ چاہتا ہوں، آیت تطہیر کے بعد، نزول کے بعد 6 مہینے تک کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمۃ ابوہا و بعلہا و بنوہا. ایک صلوات پڑھے محمد. متوجہ رہے آپ. 6 مہینے تک السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبوت کے اہل بیت میرا سلام. توجہ چاہتا ہوں، نبوت کے، نبی کے نہیں، نبوت کے اہل بیت. یہ 6 مہینے تک مسلسل ہے پیغمبر. آپ کیا یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا؟ 6 مہینے تک
अस्सलामु अलैकुम या अहले बैत नबुव्वत 6 महीने तक क्या बताना चाह रहे? कहा नादान, मैं सहाबियों को बताना चाह रहा हूं कि जिधर से आ रहा हूं वो अहले बैत नहीं है, जिधर जा रहा हूं वो अहले बैत है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, जिधर जा रहा हूं वो अहले बैत हैं, जिधर से आ रहा हूं। और पैगंबर वो कि जिसकी हर अदा पर अल्लाह ने आयत कुरान नाजिल की। मोहम्मद यानी क्या? सबसे ज्यादा जिसकी तारीफ की गई। देखिए, पूरी कायनात जिसकी मिल करके तारीफ करे वो महबूब बनता है, और खुदा खुद अगर अपने नबी की तारीफ करे तो ये मोहम्मद बनते हैं। जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए, महमूद जिसकी तारीफ की जाए और जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए वो मोहम्मद बनता है। अल्लाह ने मोहम्मद को बचपने में देखा और यतीम पाया तो फरमाया अलम यजिद का यतीमन फहवा। ए मोहम्मद, हमने आपको यतीम पाया तो आपके लिए परवरिश का इंतजाम किया। और फिर आगे बढ़ करके फरमाया ववज्जद का आइलन फागना। ए मोहम्मद, हमने आपको तंदस्त पाया तो आपकी दौलत का इंतजाम किया। महसूस करिए, कोई बात आपके सामने कहना चाह रहा हूं। दो चीजें, इस चीज को महसूस कर लीजिए। ए मुसलमानों, जिस मोहम्मद का कलमा पढ़ते पढ़ते तुम थकते नहीं, उसकी परवरिश अल्लाह ने अबू तालिब के हाथ में दी थी। उसकी परवरिश का जिम्मा अबू तालिब के हाथ में दिया। क्या फरमाया? अलम यजिद का यतीमन फहवा। ए मोहम्मद, हमने आपको यतीम पाया तो आपकी परवरिश का इंतजाम किया। परवरिश दी अबू तालिब के हाथ में, दौलत दिलवाई खदीजा से। दोनों का जिक्र कुरान में। तवज्जो चाहता हूं, हमने परवरिश कराई अबू तालिब के हाथ से, हमने दौलत दिलाई खदीजा के हाथ से, और दोनों का एहसान है तुम्हारे ऊपर। ऐ मोहम्मद, दोनों का एहसान है तुम्हारे ऊपर। और हल जज़ाउल एहसान, मुझसे बेहतर तो तर्जुमा आप जानते हैं कि एहसान का बदला। यार, अब मुझे आप ये बता दीजिए कि अगर मैं कोई एहसान करूं तो आप मुझे एहसान का बदला देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन अगर किसी एहसान का बदला खुदा दे, अगर किसी एहसान का बदला खुदा दे तो क्या देगा? ए परवरदिगार, तूने परवरिश अबू तालिब के हाथ में दी और तूने दौलत खदीजा से दिलवाई, और दोनों का एहसान मुस्तफा पर, तो एहसान का बदला क्या होगा? का नादान, पता नहीं है तुझे? एहसान का बदला ऐसे दिलवाऊंगा कि खदीजा को साहिब ततहीर की मां बना दूंगा, अबू तालिब को कुल्ले ईमान का बाप। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। एक और बुलंद तरीन सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। सब मिलकर तो पैगंबर की हर अदा पर तवज्जो चाहता हूं। अगर पैगंबर ने कबा ओढ़ ली तो फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, अगर अबा ओढ़ ली तो फरमाया या अय्युहल मुदस्सिर, अगर हाथों से कंकड़ियाँ फेंकी तो फरमाया इन वमा रमैता इज़ रमैता वमा किन्नल्लाह रमा। अगर पैगंबर की गुफ्तार को देखा तो फरमाया वमा यंतक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। पैगंबर के रफ्तार को देखा तो फरमाया इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। पैगंबर के अहले बैत को देखा तो फरमाया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। एक सलाम इसीलिए पैगंबर की हर अदा पर अल्लाह ने, लेकिन माजरा क्या है, मसला इस चीज़ को समझिए कि 40 साल तक पैगंबर ने तबलीग की, आयत एक भी नाज़िल नहीं हुई। 40 साल तक पैगंबर ने तबलीग की लेकिन आयत नाजिल नहीं हुई। क्या वजह है? मंसूबा इलाही ये था कि मोहम्मद 40 साल तक कुरान बन करके दिखा दो। मोहम्मद 40 साल तक कुरान। अच्छा, होता क्या है कि आप ये मुझे बताइए कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और नबी के घराने में
کوئی بھی ایک ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جس نے 40 سال تک قرآن کی آیتوں کا انتظار کیا ہو، بلکہ ہر آیت پر اس نے وہی عمل کیا ہے جو آیت کے آنے کے بعد عمل ہوتا ہے۔ محسوس کریے، کوئی بات آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا ہوں، ہر اس طریقے سے قرآن کی آیت نازل نہیں ہوئی لیکن عمل اسی طریقے سے ہوا ہے۔ آپ محسوس کریے، اہل بیت کے گھر میں عمل پہلے کیا گیا ہے، آیتیں بعد میں نازل ہوئی ہیں۔ علی نے رکوع میں زکوٰۃ پہلے دی ہے، آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ویقیمون الصلاۃ کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے، بعد میں نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ اور علی شب ہجرت بستر رسالت پر پہلے سوئے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ کی آیت بعد میں نازل ہوئی۔ علی نے روٹیاں پہلے دی ہیں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ الْمِسْكِينَ حُبَّهُ يَتِيمًا وَمِسْكِينًا کی آیت بعد میں نازل ہوئی ہے۔ اب سن لیجئے، مومنین اور امیر المومنین کا فرق، اگر آیت آ جائے عمل کرے تو مومنین کہلاتے ہیں، اور عمل کر دے آیت نازل ہو امیر ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں مل جل کر کے۔ لہذا آپ ایک عالم دین ہے، انہوں نے فرمایا کہ اہل بیت علیہ السلام کے خلاف لوگوں نے تبر تو اٹھائے، تلوار تو اٹھائی، نیزہ تو اٹھایا، لیکن کردار پر کبھی انگلی نہیں اٹھا سکے۔ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے، وجہ یہی ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں 3 دن تک ابو طالب کے گھر کھانا تھا۔ دیکھیں، شور مچانے والے تو بہت تھے، کردار پر انگلی کوئی نہ اٹھا سکا، کردار پر انگلی کوئی نہیں اٹھا سکا۔ جیسے ہی پہلے دن دعوت ذوالعشیرہ میں آئے 40 افراد، جیسے ہی پیغمبر نے کچھ کہنا چاہا تو کھڑے ہو گئے ابو لہب صاحب، شور مچانا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد جیسے ہی شور مچایا 40 لوگ ابو لہب کے ساتھ چلنے لگے۔ جیسے ہی دروازے پہ پہنچے تو فرمایا سرکار نے، محمد مصطفیٰ نے، کہ سرکار پھر کل ابو طالب کے گھر کھانا ہے، جہاں پر چاول کا دانہ وہیں ضرور آنا۔ یہ اس چیز کو بخوبی جانتے تھے، لہذا جیسے ہی کہا پیغمبر نے کہ کل پھر دعوت ہے، تو پھر کھانا کون نہیں کھائے گا، تو آئیں گے، آئے۔ اور اس کے بعد دوسرے دن بھی ماشاءاللہ بہترین کھایا۔ دسترخوان کے پہلوان جو لوگ ہوتے ہیں، وہ پیٹ لے کے جا کے ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ بیدار ہیں آپ؟ جیسے ہی توجہ چاہتا ہو، دوسرے دن آئے تو فرمایا کہ پھر شور مچانا شروع کر دیا، اور پھر لے کر کے جیسے ہی دروازے پہنچے، اسلام کا پہلا جلسہ ہی ابو طالب کے صدقے سے ہے۔ ابو طالب توجہ ہے، مرہون منت ہے، علی کے باپ کے مرہون منت ہے۔ توجہ چاہے، پروردگار تو نے نبیوں کے لیے، اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ان کے لیے من و سلوہ کا انتظام کیا، لیکن یہ تو تیرا حبیب ہے، محبوب ہے، مدثر ہے، مزمل ہے، اس کے لیے بھی تجھے انتظام کرنا چاہیے، تو ابو طالب کے گھر بھیج رہا ہے۔ تب میں دنیا کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اور مسلمانوں کو بھی، یہ روز کھانا کھلوا کھلوا کے ابو طالب کے دسترخوان کا نمک حلال بنا رہا، ابو طالب کے دسترخوان کا نمک حلال بنا۔ اسی لیے جو بھی ابو طالب کے چاہنے والے ہیں آج بھی، ان کے یہاں نیاز میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے، نیاز میں کمی نہیں ہوئی کبھی۔ لہذا تیسرے دن جب آئے، تیسرے دن ابو لہب صاحب اور ان کے احواری جیسے ہی آئے، اور جیسے ہی پیغمبر کھڑے ہونا، پھر شروعات شور مچانا۔ تو ابو طالب اٹھے کنارے سے، جناب ابو طالب اٹھے کنارے سے، اور ایک جملہ کہا، احرقوا یا الحمار، اے گدھے خاموش۔ توہین رسالت پر پہلا فتویٰ ابو طالب کا ہے، پہلا فتویٰ جناب ابو طالب کا ہے توہین رسالت پر۔ اب جو بھی قیامت تک رسالت کی توہین کرے گا گدھا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ ایک اور بلند ترین صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یعنی جملے کو طیب بدل کر کے کہہ دوں، ادھر سے ابو لہب اٹھا، ادھر سے ابو طالب اٹھے،
इधर से काबे का चोर उठा, इधर से काबे का चोर उठा, उधर से काबे का मुहाफिज उठा, उधर से काबे का मुहाफिज उठा, इधर से कज़्ज़ाब उठा, उधर से 14 सादिकीन का बाप उठा, उधर से कज़्ज़ाब उठा, उधर से 14 सादिकीन का बाप उठा, इधर से बुत परस्त उठा, उधर से बुत शिकन का बाप उठा, उधर से बुत शिकन का बाप उठा। लिहाजा फरमाए रकू या हिमार, एक गधे खामोश हो जा। जैसे ही ये कहा तुरंत बैठ गया, फौरन हाथों को जोड़ दिया अबू तालिब ने। ए मेरे सरकार, या सैयदी व या मौलाया, तवज्जो चाहता हूँ, ए मेरे सैयदो सरकार, ए मेरे मौला, जो आपको फरमाना है, जो आपको पहुंचाना है, आइए आइए आप आकर के पहुंचाइए। मौला, पैगंबर को सबसे पहले किसने कहा? या सैयदी व या मौलाया, ए मेरे सैयदो मौला, ए मेरे सरदार, ए मेरे मौला, आइए जो पहुंचाना है पहुंचा करके जाइए। पैगंबर को मौला कह करके पुकारा, ये परवरदिगार। आज अबू तालिब ने तेरे हबीब को मौला कह के पुकारा, तो एहसान का बदला। हाय हाय, नहीं महसूस करिए, तो जुमला आपके हवाले करो, बेदार होकर आखिरी मरहले पर गुफ्तगू है। ए मेरे सरकार, ए मेरे परवरदिगार, एहसान का बदला भी तो होना चाहिए। का नादान घबराओ मत, आज 40 लोगों के दरमियान मोहम्मद को मौला कह के अबू तालिब ने पुकारा है। कल इसी मोहम्मद से गदीर खुम के मैदान, एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले। एक और बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। लिहाजा मन कुन तो मौला की आवाज़ गदीर खुम के मैदान से बुलंद होगी। मन कुन तो मौला, बहुत से लोग ऐसे कहते हैं। अब चूँकि आखिरी मरहले पर गुफ्तगू है तो ये बात कह करके निकल जाऊँ, आपकी समातें बेदार हैं कि सरकार हमारे मौरखों ने तो बड़ा इंसाफ किया अहले बैत के साथ और ये फजीलत लिखी, लेकिन आप कोई भी किताब इन मुनाफिकीन के उठा करके देख लीजिए, इन्होंने पैगंबर तक का भी जिक्र सही से नहीं किया। अब मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं वजाहत करता कि किस किस चीज़ों को इन्होंने बयान किया है, और ऐसे ऐसे फ़ज़ाइल को इन्होंने इस्लाम के ऊपर डाल दिए कि अगर आप पढ़ लीजिए तो शर्म से सर झुक जाएगा। अहले बैत के ख़िलाफ़ जो फ़ज़ाइल अहले बैत थे उन्हें दबा दिया, और जिनको बयान करना चाहिए था उन्हें बयान नहीं किया। जिसे पैगंबर ने कहा बयान करो उसे दबा दिया। तो कहते क्या है, माशाअल्लाह बीनाई बड़ी अच्छी थी, बहुत दूर तक देखते थे। कहने लगे सरकार, तो उन्होंने कहा कितनी दूर तक देखते थे भाई? कहने लगे वो अंधेरा बहुत था, घना अंधेरा था घटाटोप, और उसमें वो अंधेरे को चीरते हुए चश्मे की ज़रूरत नहीं थी, बहुत दूर तक देखते थे। मैंने कहा यार इतनी कम फजीलत मत बयान किया करो, थोड़ा सा फजीला आओ हमें बताओ। तुम तो उसके ख़ानदान के मानने वाले हो कि जिसने पैगंबर के सिलसिले से भी 15,000 गढ़ दी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, 50,000 गढ़ दी। तुम तो उसके ख़ानदान के, आओ हम बताते हैं। एक अंधेरा नहीं था, अंधेरे 2 थे, एक रात का दूसरा गार का। हमारे पास हो तो हम बताएं, एक रात का एक दूसरा गार का, एक रात का दूसरा गार का। रात को चीरते हुए, पथरीले गार को चीरते हुए फला साहब नजर आ गए। रात के अंधेरे में फला साहब हत्ता यहाँ पे तो बुजुर्गान बैठे हों, सांपों नजर आ गया। लेकिन आज तक तारीख ये नहीं बता रही है कि सपवा मारा कौन था। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सब कुछ नजर आ गया, सब कुछ। माशाअल्लाह इतनी अच्छी बीनाई थी कि रात के अंधेरे को चीरते हुए फला साहब, कीड़ा बिच्छू, दुनिया भर का सब कुछ दिख गया। जितना भी लौजार था सब कुछ उस रात के अंधेरे में दिख गया। लेकिन हैफ है, गदीर खुम के मैदान में 10 से नबी पर 10 से अली, 1.25 लाख हाजियों के दरमियान अली एक सलावत पढ़े मोहम्मद।
لہٰذا کمالات اہل بیت اور فضائل اہل بیت کو گھٹانے کی کوشش کی گئی. ہر وہ کام کیا گیا ہے جو اہل بیت کے خلاف ظلم ہے, سازش ہے. اگر یہ سازش نہ ہوتی, علی جیسے بہادر کے گردن میں رسی باندھ کر کے کھینچ. محمد کو گزرے ہوئے کتنا دن ہوا؟ یہ اہل بیت ہے. جہاں پر آ کر کے صدیقہ کہہ کر کے پیغمبر سلام کیا کرتے تھے, اس گھر کو جلا دی. پیغمبر کو گزرے بھی کتنا دن ہوا؟ یہ کیسے ماحول بدل گیا مدینے کا؟ یہ ابھی تک ماحول وہی ہے. کل سیدہ کا پہلو ٹوٹا تھا, روئی تھی. آج قبر ٹوٹی ہوئی. یہ بی بی آپ بڑی مظلومہ ہے, ہم بیان نہیں کر سکتے, لیکن وقت کے امام سے یہ ضرور کریں, مولا اے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجیے. ہم آپ کی والدہ گرامی پر جیسے گریہ کرنے کا حق ہے کر نہ سکتے. اے مولا ہمیں یقین ہے کہ آج کی شب آپ ضرور جنت البقیع میں رو رہے ہوں گے. اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کی. یہ زمانہ کیسے بدل گیا, یہ اہل بیت پر آگ اور لکڑیاں لے کر کے کیوں چلے آئے. یاد رکھیے پیغمبر کا زمانہ ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے پیغمبر کو اس دنیا سے رخصت ہوئے. شہزادی روتی ہیں تو آس پڑوس سے لوگ شکایتیں کرتے ہیں کہ پیغمبر کی بیٹی سے کہہ دو, سیدہ سے کہہ دو کہ دن میں روئے یا رات میں روئے, یہ رسول کی بیٹی ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. یہ پیغمبر کی بیٹی ہے, یہ رسول کی بیٹی ہے. یہ زمانہ کیسے بدل گیا, یا دن میں روئے یا رات میں روئے. اے ابوالحسن جا کر کے ان سے کہہ دیجئے کہ اب سیدہ ان کے درمیان بہت دن نہ رہے گی. اے ابوالحسن جا کر کے کہہ دیجئے کہ اب سیدہ ان کے درمیان بہت دن تک نہ رہے گی. ہاں, یہ کہہ کر کے حسن و حسین کے ہاتھ کو پکڑا اور لے گئی اس جگہ جہاں پر ایک درخت تھا, وہاں پر بیٹھ کر کے گریہ کیا کرتی تھی. لیکن ہائے رے ظالم کا ظلم, وہ درخت بھی کاٹ دیا گیا, وہ درخت بھی کاٹ دیا گیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ہاں, وہ وقت قریب آیا کہ جب جناب سیدہ نے ایک جملہ کہا, اے ابوالحسن کفنی باللیل دفنی باللیل حنتنی باللیل, مجھے رات میں غسل دیجئے گا, مجھے رات میں کفن پہنائیے گا, مجھے رات میں حنوط دیجئے گا. اے میری شہزادی, ہم ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں ہمیں بتائیے یہ کیا ماجرا ہے کہ رات میں غسل دیجئے گا, رات میں کفن پہنائیے گا. اے شہزادی ہمیں بتائیے کہ میں نہیں چاہتی کہ علی اور زخموں سے چور ہو. ارے باہر علی کو زخموں سے اتنا چور کر دیا گیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی. ہاں, آج آپ شہزادی پر گریہ کر رہے ہیں, آج آپ فاطمہ پر گریہ کر رہے ہیں. ہاں, اس بوسیدہ لحد کے اوپر گریہ کر رہے ہیں جسے ابھی تعمیر نہ ہو سکی. اے میرے والی و وارث, ہم اس فرش عذاب پہ بیٹھ کر کے دعا کرتے, اے مولا جنت البقیع کی تعمیر ہو جا. اے مولا ہم گنہگاروں کو بھی زیارت نصیب ہو. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ہاں, حنتنی باللیل کفنی باللیل, ہمیں رات میں غسل دیجیے گا, رات میں کفن پہنائیے گا. علی اس قدر زخموں سے چور ہیں, میں نہیں چاہتی کہ علی کے زخموں میں اور اضافہ کروں, اسی لیے میں نے کہا رات میں مجھے دفن کیجیے گا. اے شہزادی, لیکن یہ ہو نہ سکا. جب رات میں علی غسل دینے اٹھے تو جب رخسار پر ہاتھ پہنچا تو علی روئے.
علی روئے، علی نے گریہ کیا، لیکن ہاں جیسے ہی بازو پر پہنچے علی نے گریہ کیا، رخسار پر نیل دیکھ کر کے رک روئے، اے میری بیوی، اے شہزادی، اے میری زوجہ، تم نے ابو الحسن کو کچھ نہ بتایا، اے فاطمہ تم نے ابو الحسن کو نہ بتایا۔ ہاں لیکن ابھی تک رو رہے تھے، اچانک ایک چیخ اٹھی، سلمان گھبرا گئے، دوڑے ہوئے آئے، ایک مرتبہ ایک جملہ فرمایا، اے میرے مولا، اے میرے وقت کے امام، آج تک میں نے آپ کو روتے نہ دیکھا، لیکن فاتح خیبر و خندق یہ چیخ مار کر کے کیسے روئے؟ اے سلوہ، سیدہ نے نہ بتایا، ارے سیدہ کا پہلو ٹوٹ چکا تھا اور سیدہ نے مجھ سے نہ بتایا۔ علی لعنت اللہ علی القوم، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لرحمتہ۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے زہرا کے حق کا، اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا آج کے اس دن کے صدقے میں اور یہ جو مبارک مہینے گزرے ہیں ان دنوں کا واسطہ کہ پروردگار اور جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کو جلد از جلد، اگر وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں جو کرونا وبا جیسی بیماری ہے، ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ اور عاجلہ عنایت فرما، اور ہمارے درمیان سے اس وبا کو دور فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا اور تجھے واسطہ ہے وقت کے امام کا کہ جلد از جلد ہمارے درمیان، ہمارے سامنے بقی کا روضہ تعمیر ہو جائے اور ہم اس کی زیارت کو جائیں۔ اے پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا جو مقروض ان کے قرض کو از غیب ادا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا جلد از جلد امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔ السلام علیکم السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک وعلیک السلام علیکم وعلی امک وعلی السلام علیکم وعلی الائمۃ من بنی السلام علیکم یا مظلوم کربلا و شہداء کربلا و اسیران کربلا بالخصوص مولا یا ابو الفضل عباس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرنیل گنج کانپور، اچھا نام سے تو نہیں واقف لیکن چہرے سے پہچان کیا کہ میں لاسٹ بجنے سے ہمارے ماموں تو تب آپ کو یاد نہیں ہوگا بات ہے۔ ہاں اسماعیل بھائی ہمارے سگے ماموں صاحب بھائی، ہاں کہاں ہے آپ؟ یہاں اعظم گڑھ میں ہی ہیں؟ اچھا ہاں ہاں ادھر تو عوامی مندر سے یہ جماعت ہے، چائے کا انتظام ہے، آپ حضرات چائے پی کر گھر تشریف لے جائیں اور کھانا اپنے اپنے گھروں میں جا کے کھائیں۔